بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میوان سچ میں خوش آمدید ناظرین، آج میں موجود ہوں رحیم یار خان میں۔ رحیم یار خان کا کچھ علاقہ ایسا ہے جو آج کل پورے پاکستان کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس علاقے کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ جرائم پیشہ افراد کی اور ڈاکوؤں کی کمین گاہیں موجود ہیں، اور وہ پورے ملک سے لوگوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹریپ کر کے اس علاقے میں لے جاتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، وہاں پہ پھر تاوان لیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ علاقہ درد سر بنا ہوا ہے پورے پاکستان کے لیے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو تقریباً 40 سال سے کچے کے علاقے کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں اس طرح کی وارداتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ پولیس ان وارداتوں سے کیسے نمٹتی ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو ڈاکو ہیں، انہوں نے کیا نیا طریقہ واردات اختیار کیا ہوا ہے، اور کس طرح لوگ ان کے جھانسے میں اور چنگل میں آ کر نہ صرف اپنی جمع پونجی لٹا رہے ہیں بلکہ اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ایک اویئرنس پھیلانا بھی ہے، تاکہ عام آدمی کو اویئر ہو کہ ڈاکو کس طرح، جرائم پیشہ لوگ کس طرح وارداتیں کر کے، اغوا کر کے وہاں پہ کچے کے علاقے میں لوگوں کو لے جاتے ہیں اور پھر تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پولیس ان کے ساتھ کس طرح نمٹ رہی ہے۔ ان ڈاکوؤں کے پاس، ان جرائم پیشہ لوگوں کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ ہم آپ کو کچے کے علاقے میں جا کر ہی بتائیں گے۔ پولیس کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں ان کی پناہ گاہیں یا کمین گاہیں کتنی ہیں، کتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں، پولیس کس طرح ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، اور آپریشن کے ساتھ ساتھ اویئرنس کیسے پھیلا رہی ہے پولیس لوگوں کے درمیان۔ تو پروگرام کا آغاز ہم ڈی پی او آفس سے کر رہے ہیں، اور ڈی پی او رحیم یار خان صاحب سے سب سے پہلے ملیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس سارے علاقے کا حدود اربا، وہاں کے مسائل، وہاں کے چیلنجز، اور پولیس ان چیلنجز سے کیسے نمٹ رہی ہے۔ یہ جانتے ہیں ڈی پی او رحیم یار خان سے۔ میں موجود ہوں ڈی پی او آفس رحیم یار خان میں، اور میرے ساتھ ڈی پی او رحیم یار خان جناب اختر فاروق صاحب موجود ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے کچے کے علاقے کی، اور وہاں پہ جو ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، اس ساری صورتحال پہ اختر فاروق صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم ایشو کے اوپر پروگرام کرنے کے لیے آل دی وے تشریف لائے۔ یو آر ویلکم۔ اختر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے، یہ جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں وہ سنبھالا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کچے کا علاقہ ہے، یہ ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں ہیں، یہاں پہ کرمنلز کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ ایک تو بتائیے اس کا حدود اربا کہ یہ کتنا بڑا ایریا ہے، اور خود آپ کے جو رحیم یار خان میں آتا ہے یہ کتنا ایریا آتا ہے، اور اس کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ جی، بیسیکلی جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے، اس کے اندر ایز سچ کچے کا کوئی ایریا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے، اور ساتھ ہی راجن پور ہے، ساتھ ہی گوٹکی اور کشمور ہے، جو کہ 2 ڈسٹرکٹ سندھ کے ہیں، ان میں کچے کے ایریا ہے، اور کچے کے کرمنل ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں کرائم کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ سو رحیم یار خان ڈسٹرکٹ افیکٹڈ ضرور ہے کچا کرمنل کا، بٹ ایز سچ کچے کا ایریا ہے نہیں۔ تھوڑا سا ایریا ہے، وہ ماچکا پولیس اسٹیشن میں بنتا ہے، اور اس کا جو ایک وسیع و ریز ایریا ہے، بیسیکلی انڈس ریور کے اندر، انڈس ریور یہاں آ کے بہت پھیل جاتا ہے، جو ڈسٹرکٹ میں نام لے رہا ہوں، اور اپروکسیمیٹلی 96 کلومیٹر کی لینتھ ہے، اور 25 کلومیٹر کی وڈتھ ہے اس کی انڈس ریور کی۔ اس میں بے شمار آئی لینڈز ہیں اور کریکس ہیں، اور وہ آئی لینڈ اپنی شیپ بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس سال جب پانی زیادہ آئے گا جولائی اگست میں، تو کچھ آئی لینڈ اور بن جائیں گے، اگلے سال کچھ اور بن جائیں گے۔ سو بہت سارے آئی لینڈ ہیں، کچھ پرماننٹ آئی لینڈ ہیں، کچھ ٹیمپریری آئی لینڈ ہیں۔ ان پہ اکثر جو آئی لینڈس ہیں کچے، اس کو ہم کچا ایریا کہتے ہیں، چونکہ وہاں پہ کوئی روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل، اسکول، کوئی ایسی چیز نہیں، بیسک ہیلتھ، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، گورنمنٹ کا سگنیچر بالکل نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، تو ان ساری وجوہات سے ایک وجہ سے ہم اس کو کچے کے ایریا کہتے ہیں۔ یہ جو ایریا، یہاں پہ صرف ڈاکو اور جرائم پیشہ ہی رہتے ہیں یا کچھ شریف لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں؟ یہ پاپولیشن کتنی ہے؟ جی، اس ایریا کی پاپولیشن 5000 پلس کے قریب ہے، چونکہ یہ بہت وسیع و ریز ایریا ہے جس طرح میں نے بتایا ہے، اور جنرلی یا تو ڈاکو ہیں یا پھر ان کے ریلیٹیوز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں، اور انہوں نے آلموسٹ ان تمام ایریاز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور اوورٹیک کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا، پہلے تو اختر صاحب ہم سنتے تھے کہ وہاں سے آتے ہیں ڈاکو اور قریبی آبادیوں میں یا سیٹلڈ ایریا میں آ کے وارداتیں کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر واپس بھاگ جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اس ایریے میں۔
اب یہ طریقہ کار سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہاں پہ اور لوگوں کو یہاں سے بلا کے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی میں سبمٹ کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کرائم یار ہاں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چونکہ کمپیریٹیولی یہاں پہ جو لوگ ہیں خوشحال ہیں، انڈسٹری ہے اور اس طرح کی چیزیں، سو کریمنلز کے لیے یہ ہمیشہ سے فیوریٹ ڈسٹرکٹ رہا ہے کرائم کمٹ کرنے کے لیے. تو جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں جو وہاں کچا ایریا ہے وہاں کے کریمنل آئیں گے، کرائم کریں گے اور واپس چلے جائیں، بندہ اٹھائیں گے. اس چیز کو ہم نے افیکٹولی پلگ کیا ہے. ان کے تمام جتنے بھی روٹس تھے جو ان کے پتن تھے جہاں پہ کشتی آ کے لگتی ہے یا جو ان کے روٹس فریکوینٹلی وزٹڈ روٹ تھے، ان تمام روٹس کے اوپر ہم نے پکٹس لگائی ہیں، 52+ کے قریب پکٹس لگائی ہیں، جس سے ان کی موومنٹ ورچولی ریسٹرکٹ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے جو ان کی اسٹریٹجیکلی ہم نے اپنے کیمپس ایسی جگہ پہ اسٹیبلش کیے ہیں جس سے ان کی موومنٹ کے اوپر نظر رہتی ہے اور ہماری ان کے اندر پراپر انگریس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ کرائم یار ہمیں الحمدللہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کوئی کڈنیپنگ فار رینسم نہیں ہے، اور جو انسیڈنٹ تھے وہ تمام کے تمام ٹریس آؤٹ ہو گئے، مخفی بازیاب ہو چکے ہیں. یہ آپ کے جوانوں سے میں نے ایک ہنی ٹریپنگ کی ٹرم سنی، یہ ہنی ٹریپنگ کیا ہے؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہنی ٹریپنگ بیسیکلی چونکہ ایک یہ کمپیریٹیولی نیو ٹیکٹک ہے ان کا کچا کریمنل کا، اس میں کچھ گینگز نے بڑی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ہیں. چونکہ ابھی وہ فورسفل کڈنیپنگ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم انہیں مکمل طور پہ بلاکج کیا ہوا ہے، وہ نکل نہیں کر پا رہے اور کوئی اپنی کارروائی کر سکیں، تو الٹرنیٹیولی وہ کیا کرتے ہیں کہ خواتین کی آواز میں یا پھر سستا ٹریکٹر، سستی کار، سستا مزہ اور اس طرح کی چیزوں کا لالچ دے کے لوگوں کو انٹائز کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں ٹیلی فون پہ، یہ ٹیلی فون پہ، سوشل میڈیا پہ. اس میں جس طرح فیس بک کے گروپ بنے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آٹو موبائلس کا گروپ بنا ہے، اس میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ دیں گے، نمبر دیں گے اور پھر انوسینٹ لوگوں کو اس میں. اور آپ کو یہ جان کے یقیناً حیرانگی ہوگی کہ پورے پاکستان سے سوات، وزیرستان، کوئٹہ، کراچی، سینٹرل پنجاب، گجرانوالہ، قصور، پتوکی، لاہور، ہر جگہ سے لوگ یہاں پہ سستا ٹریکٹر، سستی کار اور اس طرح کی چیزوں کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کشش اتنی ہوتی ہے ان کی پیشکش میں؟ جی ایک تو وہ لالچ دیتے ہیں کہ سستا ہوگا، اور پھر وہ یہ بھی لالچ دیتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ میں پے کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. اور پھر خواتین کی آواز میں یا تو ان کے پاس خواتین بھی ہیں یا پھر وائس سافٹ ویئر اس طرح کی وائس چینجر لگا کے اور اس میں ہر سٹیٹس کے لوگ، ہر ایج گروپ کے لوگ خواتین کی آواز کے چکر میں چلتے ہیں اور دور دراز ایریا سے چلتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آتے ہیں کچا ایریا میں جاتے ہیں جا کے ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑے ویل انفارمڈ اور ویل ایکوپڈ لوگ ہیں یہ جو ڈکیت ہیں، اور ٹیکنالوجی سے بھی بڑے یہ اس کو فیملیئر ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں بڑے. جی یہ ان کو اوور دا ٹائم جس طرح میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا کو افیکٹولی یوز کرنا، پروپیگیٹ کرنا، لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کے آنا، اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہے. چونکہ آپ سافٹ ویئر اس طرح کے ہیں کہ آپ کو لکھنے بولتے جاتے ہیں اور وہ خود ٹائپ کرتا جا رہا ہوتا ہے. سو انہوں نے یہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کر دی ہیں اور یہ پورا ایریا 3G 4G پہ ہے، نیٹ ورک کوریج ہے، وہ پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پولیس کی ایکسیس کہاں تک ہے؟ یہ سارے ایریے پہ ایکسیس ہے آپ کی، اور وہاں پہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو آگے سے کس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ کرائم یار خان الحمدللہ تمام ڈسٹرکٹ کرائم یار خان میں جہاں بھی ہم جانا چاہیں گے ہم سیفلی جا سکتے ہیں. یہاں کوئی نو گو ایریا نہیں، ہمارا کوئی نو گو ایریا نہیں. بٹ ہمیں ایشو بنتا ہے جب راجن پور ہے اس کا کچھ ایریا ہے، یا کشمور کوٹ کی آگے چلے جائیں، شکارپور کا ایون ایریا ہے، اس میں بہت سارے کچا کریمنلز ہیں جو کہ ہمیں آ کے افیکٹ کرتے ہیں. جب بھی ہم نے ادھر آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم سپورٹ لیتے ہیں ان تینوں ڈسٹرکٹ کی، اور وہ بڑے زبردست طریقے سے ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور ہمیں سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور ہم جا کے آپریٹ کرتے ہیں. اختر صاحب ویپن کس قسم کے ہیں ان کے پاس، یہ جو ڈاکو ہیں جب آپ آپریشن کرتے ہیں؟ ظاہر پچھلے دنوں میں ایک پولیس جوان کی شہادت بھی ہوئی ہے اس میں، اور آگے پیچھے بھی لوگ زخمی ہوتے رہتے ہیں آپ کے، تو یہ کس طرح کی ان کی وہ لڑنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ پر ان کے پاس بہت زبردست لیٹسٹ ویپن ہے، اور 12.7 ہے، 14.5 جو کہ
बड़ा वेपन समझा जाता है, जो मिलिट्री वेपन का मिलिट्री ग्रेड वेपन इनके पास है। और बाकी G3 और SMGs बेतहाशा है। ये असला इनको कहाँ से पहुँचता है, कौन सा रूट बलूचिस्तान का यूज़ किया जाता है, बलूचिस्तान, एंड देन हमारा कुछ एरिया है, ट्राइबल एरिया है राजनपुर का, वहाँ से, और ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जो इनको असरा फ्राहम कर रहा है। लेकिन ये मैं बता दूँ कि अभी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हुई हैं। जो वेपन सप्लाई कर रहे थे, जो एमुनिशन सप्लाई कर रहे थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया है, और राजनपुर पुलिस ने भी उस पर बड़ा अच्छा काम किया है। तो अख्तर साहब, पुलिस तो एक कम्युनिटी का इदारा होता है, ज़ाहिर है इसमें तो सिविल लोगों के साथ डील करना होता है, तो इसके पास तो इतने हैवी वेपन इसकी ज़रूरत भी नहीं होते भी नहीं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर यहाँ पे आप मुकाबला जब करते हैं तो जो हथियार आप उनके पास बता रहे हैं, तो आपके पास तो उस तरह के हथियार होते ही नहीं, फिर कैसे आप मुकाबला करते हैं उनका? जी, ये बिल्कुल आपके इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। रीज़न ये है कि हम एक सिविल अदारा हैं, और ये जो वेपन कच्चा क्रिमिनल के पास है, ये तमाम के तमाम मिलिट्री ग्रेड वेपन है, जो कि पुलिस को ऑथोराइज भी नहीं, और एज सच पुलिस को ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन यहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के लिए और राजनपुर की बात करें, चूँकि दोनों डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, तो हमारे पास वेपनरी भी है, और हम इंशाल्लाह इनके पीछे भी जा रहे हैं। और हमारे पास APCs हैं। APCs चूँकि वो बुलेट प्रूफ होती हैं, डबल लेड उसकी चादर होती है, जिसकी वजह से हम सेफली जाते हैं, ऑपरेट करते हैं इनके ख़िलाफ़। और गवर्नमेंट जेनरसली हमें इन लोगों को काउंटर करने के लिए रिसोर्सेज भी दे रही है, मैन पावर भी दे रही है, और लीड की गाड़ियाँ भी दे रही है। अख्तर साहब, आप माशाल्लाह नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं, आपने इस इलाके में आप सर्व कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस को और इन मामलात को आप देख रहे हैं, तो ये तो एक आर्जी हल है कि आप ऑपरेशन करते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं या मार देते हैं उनको, या हो जाते हैं। ये तो एक वक्ती तौर पे है। इस इलाके का मुस्तकिल हल क्या है? कोई पॉलिसी के तौर पे आप जैसे ऑफिसर्स ने कोई रिकमेंडेशंस आगे भेजी हैं कि ये कच्चे का इलाका पक्का कैसे बन सकता है, और कैसे ये क्रिमिनल्स जो हैं ये सिविल सोसाइटी की तरफ ये गामजन हो सकते हैं, मुअज़्ज़म शहरी बन सकते हैं? प्रिसाइजली आपके सवाल में ही जवाब है। जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि लास्ट 40 ईयर से हम ये कच्चे के एरिए के इशू सुन रहे हैं, हर साल ऑपरेशन होते हैं, पुलिस की शातें होती हैं, कच्चा क्रिमिनल मारे जाते हैं, बट इवन दैन ये इशू पॉपअप होता रहता है। तो आपने कहा कि कच्चे को पक्का, यही इस मसले का हल है। आप जैसे पुलिस ऑफिसर शिद्दत के साथ इस बात को उठा रहे हैं कि ये वक्ती मामला हल करने से ये नहीं होगा, कब तक कुर्बानियाँ देते रहेंगे हम जब तक इस मसले का असल सोल्यूशन न निकाला जाए? हमने ऑल अलोंग जो रूट यूज़ किए जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और ट्रेन भी इवन यूज़ की जाती है। लोग आते हैं और हमने चेक पोस्ट बनाई है। आपको शॉर्टली हम विज़िट भी कराएंगे उस एरिया का, और आपको दिखाएंगे हाउ वी ऑपरेट एक्चुअली। वहाँ पे हर गाड़ी को रोका जाता है, उनको बताया, और रूट के ऊपर तमाम बिल बोर्ड, बैनर, पैनाफ्लेक्सीज लगाए हैं जिस पे अवेयरनेस दी जा रही है। बस टर्मिनल है, वहाँ पे हमने अवेयरनेस के लिए बैनर लगाए हैं, अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। फिर दौवाला चेक पोस्ट के ऊपर जो कि एक रूट बनता है, और आगे फिर गुटकी का डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, साथ ही कश्मोर है। वहाँ पे हम हर गाड़ी को रोक के मेगाफोन के ऊपर अनाउंसमेंट करते हैं, और लोगों को बताते हैं कि अगर आप सस्ते ट्रैक्टर के लिए और ख़वातीन के चक्कर में जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी यहीं से उतर जाएं। पिछले कुछ अरसे के अंदर, 2 महीने के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने के अंदर 66 लोगों को हमने इस तरह बचाया है। इन पॉइंट्स जो ट्रैप होके आ रहे थे, जो बिल्कुल और उसमें स्वात वाले, उसमें वज़ीरिस्तान के लोग, उसमें सेंट्रल पंजाब के और थ्रू आउट पंजाब के। इसी तरह गोटकी और कश्मोर पुलिस भी अब अवेयरनेस कैंपेन, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया के ऊपर जितने पेजेस होते हैं उसके ऊपर कर रहे होते हैं। सो आपके प्रोग्राम के थ्रू जिसको लाखों लोग देख रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस तरह के लालच में नहीं आए। नाज़रीन, अख्तर फारूक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह इन्होंने फरमाया कच्चे के इलाके की जो मंजर कशी की है। हम अब रहीम यार खां पुलिस के साथ वहाँ पे भी जाएंगे और आपको ग्राउंड पे दिखाएंगे कि पुलिस वहाँ पे लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या काम कर रही है इन डाकुओं और क्रिमिनल्स के शिकंजे से। और उसके बाद उन पुलिस ऑफिसर से और उन अहलकारों से भी मुलाकात करेंगे जो कच्चे के इस इलाके में जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ नंबर आज़मा है और आपकी और मेरी जानें और ज़िंदगियाँ महफूज कराने के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे कच्चे के इलाके में आपसे।
جی ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کی آخری چیک پوسٹ پہ، اور اس کے بعد یہ سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آگے۔ جس طرح میں نے پروگرام کے ابتدا میں آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کچے کے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پہ آج کل خاص طور پر اغوا کی وارداتیں بڑی ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت یہ جو چیک پوسٹ ہے پنجاب کی آخری چیک پوسٹ، یہاں پہ پولیس کے آفیسرز اور نوجوان آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ گاڑیوں کو روک کر یہاں پہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر میرا کیمرہ مین دکھا پائے آپ کو تو یہاں پہ بڑی بڑی فلیکسیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور ان فلیکسوں میں اویئرنیس دی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں آپ کسی لڑکی کی دل فریب آواز اور دوستی کے لالچ میں آ کر تاوان کے لیے اغوا تو نہیں ہو رہے۔ اگر کوئی اس قسم کی بات ہے تو یہاں پہ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اناؤنسمنٹ بھی کی جاتی ہے۔ جو یہاں پہ پبلک کنوینس آ رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، یہ پولیس کے نوجوان روک رہے ہیں۔ یہاں پہ اے ایس پی شاہزیب چاچڑ صاحب موجود ہے یہاں پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ ہم ان کے ساتھ آگے کچے کا علاقہ بھی وزٹ کریں گے، ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتائیں گے اس وقت جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، ذرا اس کے بارے میں شاہزیب صاحب بریف کیجیے۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو یہ ہنی ٹریپ والا یا دوسری جو سستی اسکیمز کی وجہ سے جو اغوا ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگ ایک اویئرنیس کیمپین میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، جس میں میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اب بیسیکلی یہ چکر یہ ہے کہ یہاں پر یہ فنومینا پورے پاکستان کا ہے۔ پہلے یہاں پر یہ رحیم یار خان بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے سندھ کے ساتھ، اس کے ساتھ ملکہ گھوٹکی بھی لگتا ہے، کشمور بھی لگتا ہے، راجن پور پنجاب کا حصہ بھی لگتا ہے۔ اس میں یہاں پہ پہلے فورسفل کڈنیپنگز بہت زیادہ ہوتی تھیں، پر الحمدللہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہم نے ایسی تدابیر اختیار کی ہیں جس کی وجہ سے فورسفل کڈنیپنگ ادھر الحمدللہ زیرو ہو چکا ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس میں وہ لڑکیوں کی آواز میں کوئی دوسری اسکیمز، جس میں سستا ٹریکٹر ہو گیا، سستی گاڑی ہو گئی، کھاد ہو گئی، اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے فیس بک پیجز انہوں نے سوشل میڈیا پہ بنائے ہوئے ہیں، لوگ ان سے رابطے میں آتے ہیں، ان کو یہ ٹریپ کرتے ہیں، کبھی تو یہ 3-3 4-4 ماہ تک انگیج کر کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پر آ جائیں صادق آباد، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں کشمور والی سائڈ پہ۔ جیسے ہی وہ لوگ کشمور والی سائڈ جاتے ہیں تو ان کے کیریئرز موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو فورسفلی کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں۔ شاہزیب صاحب جب ہم آ رہے تھے تو کچے کے علاقے کا جو ہم نے ادھر بیٹھ کے تعارف سنا تو ایسے لگ رہا تھا کوئی جنگل ہوگا، ویران علاقہ ہوگا، یہ تو بڑا رونق والا علاقہ ہے، یہاں پہ حسل بسل ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، تو یہ اس علاقے کو کچے کا علاقہ ذرا یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کا یہ آگے بھی سارا جہاں پہ ہم جائیں گے ڈیولپ ایریا یہ اس طرح؟ جی یہ ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہاں پہ بڑی پبلک کی اور گاڑیوں کی روانی اور دوانی یہاں پہ چل رہی ہے۔ بیسکلی کچھ ٹائم پچھلے کافی اتنا پرانا ٹائم نہیں، آف لیٹ ایسا دور تھا یہاں پر کہ فورسفل کڈنیپنگ اس روڈ پہ ہی ہوتی تھی۔ اچھا، بٹ الحمدللہ ڈی پی او صاحب رحیم یار خان کے ایفرٹس کی وجہ سے، اور اسپیشلی بالخصوص میں اپنی ٹیم یہاں پہ جو موجود ہے میں ان کو کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں، دن رات محنت کر کے انہوں نے یہ ڈاکوؤں کے یہاں پہ جو ہائیڈ آؤٹس تھیں ان کا کلا کامہ کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، لائیو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ۔ ہم نے کافی ایسے ان کے اٹیمپٹس تھے جو کہ فوائل کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ پبلک میں ہم نے کانفیڈنس پھر سے بحال کروایا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ نہیں تو 4 بجے کے بعد یہاں پر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوتی تھی۔ اچھا 4 بجے کے بعد یہ سڑک بند ہوتی تھی؟ یہ بالکل بند ہوتی تھی الحمدللہ۔ ابھی یہ روانی کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ ابھی 6 ماہ ہو گئے ہیں جس سے یہ روانی بالکل اپنی فل سوئنگ میں ہے، اور رات کو آپ کو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ 2 بجے 3 بجے رات کے ٹائم بھی آپ آئیں گے، آپ کو یہاں آج ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں نا؟ جی آپ ویسے بھی ایز آرڈنری سٹیزنز بھی آپ یہاں پر آئیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کو یہ ایریا پورا سیکیور ملے گا۔ سیکیورٹی ادھر ہم نے بالکل ٹائٹ کی ہوئی ہے، پبلک اور لوکلز کو یہاں پہ کانفیڈنس میں لیا ہوا ہے۔ دے آر پریٹی مچ ہیپی اباؤٹ آور ایفرٹس ہیئر۔ اور یہ جو ابھی آپ کے جوانوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، گاڑی میں داخل ہو کے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی جھانسے میں آ کر جا رہا ہے تو اتر آئے، تو یہ کوئی فروٹفل بھی ہوتی ہے آپ کی کوشش؟ لوگ یہاں پہ آپ کی بات سن کے اترتے بھی ہیں؟ میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ان پچھلے 3.5-4 مہینوں میں ہم نے 60 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ ہنی ٹریپ ہو رہے تھے، ان کو ہم نے بازیاب کروایا اسی چیک پوسٹ پہ؟ یس، اسی چیک پوسٹ پہ۔ اور اس کے علاوہ کافی ایسے ہیں جن کی ہمیں اطلاع مل جاتی ہے آلریڈی۔
ہمارے اپنی انفارمرز ہیں, میری ٹیم ڈے ان ڈے آؤٹ محنت کر رہی ہے. انہوں نے انفارمیشن کا نیٹ ورک جنریٹ کیا ہوا ہے, ان کو انفارمیشن ملتی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. کوئی نکلا ہوا ہے لاہور سے نکلا ہوا ہے, ان کو کال چلی جاتی ہے, جی آپ سستے ٹریکٹر یا کسی لڑکی کی آواز میں تو نہیں جا رہے ہیں, مہربانی کر کے آپ واپس چلے جائیں, نہیں تو کبھی امکان ہے کہ آپ اغوا ہو جائیں گے. یہ اینٹی ہنی ٹریپ آپ نے موومنٹ ایک شروع کی؟ یس, یہ بڑی میسو لیول پہ, یہ افسران بالا کی انسٹرکشنز پہ یہ ہم نے شروع کروائی. اس میں ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کی اسپیشل انسٹرکشن سے آر پی او باولپور کے بڑے اسپیشل انسٹرکشنز, انہوں نے تو ہمیں پراپر ایک اسکرپٹ لکھ کے دی کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن پھر ہم نے ادھر کروائی ہے, اور الحمدللہ وہ بہت ہی میننگ فل ثابت ہوئی ہے. اب کچھ اس ایریا کے بارے میں بتائیں جہاں پہ ہم جانے والے ہیں. یہ چیک پوسٹ بھی یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ ایک بڑی میسو قسم کی واردات بھی ہوئی تھی, مرڈر؟ یہ بیسیکلی داؤ والا چیک پوسٹ ہے, یہ ہم فار اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ قدم آگے سندھ کا بارڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک بڑی بدنام زمانہ گینگ جو ہے اندڑ گینگ یہاں پر بہت ایکٹیو تھے, اور انہوں نے دن دہاڑے براڈ ڈے لائٹ میں ایک ہینیس کرائم کمٹ کیا. یہاں پہ سامنے ایک پیٹرول پمپ ہے میرے خیال سے کوئی 1 کلومیٹر آگے, وہاں پہ انہوں نے 9 لوگوں کو قتل کیا سب کے سامنے دن دہاڑے, اور قتل کر کے یہاں سے وہ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. لیکن ہم نے الحمدللہ جو ان کے ہائیڈ آؤٹ سے ان پہ ہم نے کام کیا ہے, کام کرنے کے بعد ہائیڈ آؤٹس ان کے ڈسٹرائے کیے ہیں, وہاں پہ ہم نے اپنی پولیس کا کیمپ بنا دیا ہے, اور اس چیز کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں کہ آئندہ وی ول نیور الاؤڈ سچ انسیڈنٹ ٹو ہیپن ان فیوچر انشاءاللہ. زبردست, آپ کی ٹیم بھی بڑی ایکٹیو ہے. ساتھ ہم فیلڈ میں چلیں گے, آپ کی ٹیم کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی باتیں کرتے رہیں گے, اور آپ کی رہنمائی میں ہم مزید جانیں گے کہ کچے کے علاقے میں پولیس کس طرح عوام کو سیف کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. جی, یہ داؤ والا چیک پوسٹ پہ ہی ہم موجود ہیں, آگے کچے کے علاقے میں بھی جائیں گے. یہاں پہ اویئرنیس کمپین چلائی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں ابھی کچھ جو شہری ہیں وہ یہاں پہ پولیس نے ان کو روکا ہے, اور ہم بھی ان سے جانتے ہیں. اور یہ لوگ بھی اسی جو ہنی ٹریپ جس کا ذکر ایس پی صاحب کر رہے تھے, اسی چکر میں آ کے یہ بھی شکار ہونے جا رہے تھے, لیکن شاید قسمت اچھی تھی, بچ گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت خان. حضرت خان, تو آپ کہاں سے آئے؟ ہاں, وہ فتح پور تھے. فتح پور لیا؟ جی ہاں, لیا. تو کہاں جا رہے تھے؟ ادھر ٹریکٹر لینے سے. اچھا, تو یہ کس نے آپ کو, کہاں سے؟ انٹرچینج سے. تو یہ کس نے آپ کو کہا تھا, ٹریکٹر کون دے رہا تھا؟ تصویر لیا ہے, تصویر نہیں ہے, ٹچ موبائل میں. اچھا, وہ نہ کہ بھیا وہ تو سودا کرے گیا. کتنے کا ٹریکٹر دے رہے تھے؟ 7.5 لاکھ. 7.5 لاکھ کا نیا ٹریکٹر؟ نہ 14 ماڈل سے. 14 ماڈل تھا. اچھا, ہاں. تو پھر یہاں پولیس نے آپ کو کیا بتایا روک کے؟ تو آگے ادھر چور ہے, ڈکیتی کرنے پہ. اچھا, ہاں. تو آپ بھی ان کے ساتھ ہی؟ جی, ہم بھی اس کے ساتھ آ گئے تھے. یہ ہمارے ٹچ موبائل میں تصویر بھیجی تھی, اور اس نے کہا بھائی 7.5 لاکھ کا ہم ٹریکٹر دیں, ساری کوئی مجبوری ہے کہ آپ آ کے لے سکتے ہیں. اور ہم بھی اس کے ساتھ آئے ہوئے, یہ ٹریکٹر خریدتے. آگے اس چیک پوسٹ پہ جو آئے, انہوں نے روکا بھائی کیا مسئلہ ہے, اس کے ٹریکٹر لے کے آنا ہے. انہوں کہ ادھر تو سب چور ڈاکو علاقہ ہے, ہم کہ پھر تو ہم نہیں جانا ہے, واپس جانے کے روکو. ہم ادھر روک گئے, پھر انہوں نے ساڑھے مدد کی دا, ساکو چوراں تو بچا ہے. انہوں نے دسا بالکل شکر گزار ہے, اور انہوں نے سارا اچھا کیتا ہے, بچائے چوروں سے. بالکل انہوں نے سارا تعاون کیتا ہے, سانو کوئی گل بات باقی کچھ نہیں کیا, اور چوروں کے ہم مجھ کو بچایا چوروں سے. آپ نے کوئی وہ جن لوگوں کے ساتھ سودا کر رہے تھے ٹریکٹر کا, کوئی پیسے وغیرہ بھی دیے ان کو؟ نہیں, اس کو انڈوانس کوئی نہیں دیا تھا. اچھا, انہیں تصویر بھیجی تھی, آپ آئیں اور پیسے لے کے مجھے اپنا ٹریکٹر لے جائیں. تو ہم نے اس کو پہلے بیانہ کچھ بھی نہیں دیا, پاس پیل کرنا تھا. تو ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ آپ کتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں؟ آپ اغوا ہو رہے تھے اور پولیس نے, ہم کو تو پہلے پتہ نہیں تھا اس علاقے میں, نہ پہلے آئے تھے, ابھی پہلے دفعہ ہے, ابھی پتہ لگ گیا واقعی چور علاقہ ہے, غلط علاقہ ہے. اور اس کے بعد ہمارا باقی عوام کو بھی یہ پیغام ہے کہ دوبارہ یہاں پہ نہ جائے اور اس مشکل سے بچیں, اور بھی مخلوق اس لالچ میں نہ آئیں, یا اس مسئلے میں کہ جو گاڑی کا ریٹ تھوڑا بتا کے لوگوں کو لالچ دے کے, اور ادھر اس چکر میں لوگوں کو اغوا بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کریں. اور ہم پولیس کا بھی بہت شکر گزار.
جی ناظرین، یہ دوستوں کی بات آپ نے سنی. یہ 3 لوگ ہیں جو ٹریکٹر لینے کے لیے جا رہے تھے، اور اگر پولیس بر وقت ان کو آگاہ نہ کرتی، ایکشن نہ لیتی، یہاں پہ یہ چیک پوسٹ پہ یہ اویئرنیس کمپین نہ چل رہی ہوتی، تو شاید آج یہ بھی اس طرح آزاد حالت میں نہ ہوتے، بلکہ اغوا کاروں کے چنگل میں ہوتے. یہ پنجاب پولیس کا، رحیم یار خان کی پولیس کا یہ ایک فرض شناسی ہے کہ اس نے بر وقت کارروائی کی. اور یہ صرف 3 افراد نہیں ہیں، یہ یہاں پہ ایس پی صاحب جیسا کہ بتا رہے تھے کہ ڈیلی کی بیسس پہ یہاں پہ کم از کم 2-4 لوگ ضرور ایسے بچ جاتے ہیں اغوا ہونے سے پولیس کے بر وقت ایکشن کے نتیجے میں. جو کوئی گاڑی لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹریکٹر لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یا کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی ذرا احتیاط کیجئے گا، شادی اپنے گھر میں ہی کیجئے گا. یہ ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے کچے کے علاقے میں پولیس کی کارروائیاں دیکھیں، کس طرح وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور عام شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اس وقت RPO بہاولپور جناب راؤ منیر احمد ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ ساری جو پولیس فورس ہے بہاولپور ڈویژن کی، اس کو کمانڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں یہ ان کی سپرویژن میں ہو رہے ہیں. السلام علیکم راؤ صاحب. جی وعلیکم، بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ موقع دیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حکومت پنجاب کی یہ اولین ترجیح ہے لا اینڈ آرڈر کی، اور اس میں انہوں نے ہمیں بہترین ریسورسز اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہترین آفیسرز اس علاقے کے لیے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم بڑے پرو ایکٹیو طریقے سے اور پری ایمپٹیولی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ان تمام کارروائیوں کے بعد عوام کا اعتماد بے حد پولیس پہ بحال ہوا ہے. آپ دیکھ لیں، فگرز چیک کر لیں، عوام سے مل کے دیکھیں. تقریباً 66 کے قریب ہم نے ہنی ٹریپرز کو راؤنڈ اپ کیا ہے، اور 200 کے قریب جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے. اور پولیس کے ساتھ ان کے مڈ بھیڑ ہوئی ہے جب، تو اس کے اندر اب تک پچھلے چند ماہ کے دوران 16 جو ہے نا یہ ایز کچا کرمنلز نیوٹرلائز ہو چکے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچے ہیں. اور الحمدللہ پولیس کی کوئی کیجویلٹی نہیں وہاں سوائے چند لوگوں کے جو زخمی ہیں. راؤ صاحب، ہم نے اس علاقے کو وزٹ کیا تو یہاں پر جو زیادہ چیلنج پولیس کو درپیش ہے وہ ایکسیسیبلٹی کا ہے، کہ وہاں تک آخر تک پہنچ نہیں پاتی پولیس وہاں پہ، اور یہ علاقے ڈیولپ نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ نے پالیسی کے طور پہ پولیس کی طرف سے کوئی سول گورنمنٹ کو یہ کوئی تجویز دی ہے کہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے؟ جیسا کہ اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ کچا ہے. کچا کا مطلب یہ کہ ایسی لینڈ ہے جس پہ پرماننٹ سٹرکچر اگر بنائیں بھی تو قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ریور بیڈ کے اندر آتا ہے. ریور بیڈ آپ کو پتہ ہے 25 سے 30 کلومیٹر تک چوڑا ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے اٹک سے لے کے سندھ کے بارڈر تک سینکڑوں کلومیٹر بنتی ہے. تو ہماری جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو بریفنگ دی تھی، چیف سیکرٹری صاحب کو، ہوم سیکرٹری صاحب کو، اس میں ہم نے یہی تجویز کیا ہے کہ اس کے اندر روڈ کا نیٹ ورک ایسا بنا دیا جائے تاکہ ایک تو لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ہو جائے، اور پھر جو گورنمنٹ کے جو سمبل آف گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے سکولز ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہ ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ایسی اکنامک اپرچونیٹیز جیسے چیزیں بنیں گی نا تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو اکنامک اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی، لوگوں کو روزگار مسے گا، مزدوری ملے گی، اور اس کے ساتھ الائیڈ انڈسٹریز چلیں گی. تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے جب ان کو ایک متبادل روزگار کے طور پہ کوئی چیز نظر آئے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرمنل کا بیٹا کرمنل ہی بنے. اٹ ڈپینڈز اپان دی سوشل ایکالوجی، اکنامک کنڈیشنز جس میں وہ سروائیو کرتے ہیں. اگر ہم اس کو چینج کر دیں، اس کو ہم ہٹ کریں، اس کو ہم سرجیکل رسپانس کے تحت اس کو امپروو کریں، تو مجھے کبھی یقین ہے کہ پولیس کی پری ایمپٹیو اور پرو ایکٹیو کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ سوشل موبلائزیشن ہو اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا کوئی فیز شروع کیا جائے تو بہت جلد اس بات کا امکان ہے کہ کچا کا ایریا ایک بڑا ٹورسٹ اسپاٹ بھی بن سکتا ہے. یہ بھی آبزرویشن ہے کہ بڑی اعلیٰ لیول کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کرمنلز وہاں پہ، اور سوشل میڈیا کا بڑا یوز کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس ٹیکنالوجی سکل کتنی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اویئرنیس پھیلانے کا وہ پلان کیا ہے؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں.
अनपढ़ होने के बावजूद दे आर वेरी शार्प माइंडेड, और वो सोशल मीडिया का बड़ा उन्होंने ऐप इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन हमने भी अपने सोशल मीडिया काउंटर सेल्स डेवलप किए हुए हैं, जैसे कि वो सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रैप करते हैं, उसी तरह हमने सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हुई हैं टीवी चैनल्स पे। जैसे आपका चैनल है, आपका शुक्रिया कि आपने लोगों को इस पे प्रोग्राम करके अवेयरनेस दी है। आपका ये मैसेज यकीनन करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। इसी तरह हम इनको मीडिया के लेवल पे भी जाके काउंटर कर रहे हैं, और हम हर वो उस चौक पे, हर उस मोड़ पे जहाँ पे ये रास्ते कच्चे को जाते हैं, हमने अपनी अनाउंसमेंट टीम्स कर रखी हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, पैम्फलेट छापे हुए हैं, हर गाड़ी के अंदर अनाउंसमेंट करते हैं। और इस तरह हमने कोई तकरीबन हंड्रेड्स के तादाद में जो है ना लोगों को, जो इस किस्म की गाड़ियाँ लेने जा रहे थे, हनी ट्रैप होके जा रहे थे, उन लोगों को उतारा है, उनको रेस्क्यू किया है, उनको वापस भेजा है, पंजाब भेजा है, खैबर पख्तूनख्वा भेजा है। और इसी तरह अगर आप बात करें वेपनरी की, तो उनके पास कोई कदगा नहीं है, उन्हें कोई परचेज़ करने के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा सुपीरियर वेपनरी लेते हैं, उनके पास मिलिट्री ग्रेड वेपन है। हमारे साथ इशू ये है कि चूँकि हम एक सिविल पुलिस हैं, हमने शहरियों के साथ नबुर्द आज़मा होना है, डाकू भी हमारे शहरी हैं, तो उनके लिए जो है हमें जो है ना मिलिट्री ग्रेड वेपन हम अगर रिक्वेस्ट करें तो फॉर द टाइम बीइंग वो हमें मतलब एज ए सिविल पुलिस वो हमें नहीं मिलता है, जबकि उनकी वेपनरी हमारे से सुपीरियर है। तो हम उस सुपीरियरिटी को जो है ना हम अपने जो प्रोफेशनल स्किल है और जो एडवांटेज है जो हमें टोपोलॉजी ऑफ़र करती है, और हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत उसको काउंटर करके हम उनके साथ मुकाबला। कुछ गैर मुसद्दका इतलात हैं कि इनके डाकुओं की जराइम पेशा अफराद की कमीनगाहों में अभी भी लोग वहाँ पे महबूस हैं, जो वहाँ पे अगवा हुए हैं। ग़ालिबन सिंध और बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं, पंजाब के भी कुछ हैं, आपकी इतलात क्या है? जी हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन आती है हम फौरी उस पर, जिस इलाके का हो, ख़ास तौर पे अगर रहीम यार खां या भावलपुर रीजन का होता हम तो फिल फॉर केस रजिस्टर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर वो बंदा कराची या सिंध से आया है और वहाँ पे महबूस है, उस पर क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है, क्या कार्रवाई हुई, उसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन ये तो बात तय है कि ये उनका ब्रेड एंड बटर है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, और यही उन्होंने काम करना है। अगर वो काम ख़त्म हो गया तो ये ग्रुप भी ऑटोमेटिकली इकनॉमिकली ख़त्म हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो गया, हम ये कह सकते हैं कि हमने बड़ी हद तक इसको कटेल किया है, इसको निचले लेवल पे लिए हैं, और इनको मुआशी तौर पे हमने इसको एक आलमोस्ट जो है ना नॉन प्रॉफिटेबल बनाने की उसको पुलिस ऑपरेशन तो कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है। आम आदमी के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि इनके प्रिवेंशन के तौर पे कि लोग इनके ट्रैप में ना आएँ? आम आदमी के लिए सिंपली यही है कि लालच से अवॉइड करें, क्योंकि 1 या 2 लाख रुपए के लालच में कि सस्ती चीज़ मिल रही है तो बस उससे अवॉइड करें, और किसी जगह से इसको चेक करवा लें कि कोई ऐसा अमर नहीं है कि ये चीज़ें चेक ना हो सकती हूँ। कि अगर कोई 10 लाख की चीज़ अगर आपको 2 में मिल रही है तो आप लालच में दूसरों को नहीं बताते कि शायद कोई दूसरा ही ना ले ले इसको। बहुत शुक्रिया जनाब राव मुनीर अहमद ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मैसेज वही है इस प्रोग्राम के ज़रिए भी और पुलिस के ज़रिए भी कि लालच से बचें और लालच के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में न डालें। पुलिस तो अपना काम कर रही है, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन भी कर रही है, डाकुओं को पकड़ भी रही है, गिरफ़्तार भी कर रही है, उनको मुकाबलों में मार भी रही है। लेकिन आम आदमी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए जाने वाले झांसों में आने से बचे, और ताकि इस आजमाइश जी नाजरीन, तो अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, ये कच्चे का इलाका है, ये पुलिस की एक इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, पुलिस के नौजवान भी हैं, मोर्चे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। एएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये इनसे ही जानते हैं कि हम कौन सी जगह पे हैं, इस जगह का बैकग्राउंड क्या है और मौजूदा सूरत हाल क्या है। जी, ये इसको हम शफ़क़त शहीद कैम्प का हमने नाम दिया हुआ है। हमारा कांस्टेबल था, वो इसी गैंग ने शहीद किया था। ये बेसिकली यहाँ पे आपको जैसे पहले ही मैंने बताया, जानू इंदड़ जो है ये उसका घर था। वो जानू इंदड़ गैंग बड़ा मशहूर, जिसने यहाँ पे बड़ी मैसिव वारदात भी की थी, एक मर्डर की 9 मर्डर केस में उसकी और उसकी गैंग ने यहाँ पर ही सामने ही इसी रोड पे ही 9 लोगों का कत्ल किया था। उसके अलावा अगवा बराए तवान, एक्सटॉर्शन, डकैती, मर्डर और ऑल सॉर्ट ऑफ
हीनियस क्राइम्स में वो मुलविस था, और वो सारा ऑपरेट करता था थ्रू दिस बेस। उसका अच्छा, ये उसका बेस कैंप था? ये उसका बेस कैंप था, और यहाँ से उसके पास जदीद हथियार होते थे, और यहाँ से ही उसको यहाँ से कॉलें मिलानी है, कोई ऑपरेट करना है, कुछ भी करना है थ्रू हेयर, वो ये ऑपरेट करता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब DPO साहब यहाँ पर आए, अख्तर फारूक साहब, तो उन्होंने इस सारे एरिया को स्कैन किया, उन्होंने टीम बिल्डअप की एक यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते मेजर्स लेना स्टार्ट किए कि हम पुलिस की रेट को कैसे फिर से बहाल करें यहाँ पर। दैट दिस वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट DPO साहब टुक, और उसमें इन्होंने इस कैंप को सारी ज़मीन जो थी ये अटैच करवाई है हमने। ये सरकारी ज़मीन अब हो गई है, और यहाँ पे हमने पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट बनाई है जिसको हमने फोर्टिफाई किया हुआ है। इधर हमारे पास स्नाइपर्स भी लगे हुए हैं, एक APC 24/7 होती है, QRF जिसको हम लीड फोर्स, हमारी जो फखर है। ये जो गाड़ी खड़ी है नवीद साहब के साथ आपके, जी, ये इस पे गोलियों के निशान भी देख रहे हैं हम। जी, ये आमने सामने मुकाबला हुआ? मैं आपको जैसे पहले बताया, वी आर अ बैटल हार्डन फोर्स। रहीम यार खान पुलिस बैटल हार्डन फोर्स है, लड़ के ये तैयार हो चुकी है कम्प्लीटली, तो फौज बन गई है। ऐसे ही समझे हम कि ये क्विक रिस्पांस उसी टाइम पे, थोड़ा जो कोई भी मामला होगा उसी टाइम पे पहुंचना है और रिस्पॉन्ड करना है। लड़ना है, हम लड़ते हैं, मतलब हमने रिस्पॉन्ड करना होता है, उसमें हमने झिझकना नहीं होता है। उसकी ज़मानत आप ये सामने ही देखें कि हम लोग जाते हैं, नुकसान हमारा भी होता है, लेकिन हम इंश्योर कराते हैं कि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो बहाल रहे, और रियासत की जो रेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये जो इधर हम देख रहे हैं, ये ऊपर नौजवान आपके खड़े हैं मोर्चों में, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये क्या आपको बैरक शरक बना रहे हैं? जी, बेसिकली ये हम इसमें ना ये बैरक का हमने करवाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे जो जवान हैं 30 के करीब हमारी यहाँ पे स्टेशनड नफरी है, जिसमें उनका सारा खाना, लॉजिस्टिक्स, एडम यहाँ पर ही सारा होता है। मतलब यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही उनको तो यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। जैसे कि आप कह रहे थे कि शाम के बाद तो इधर मेन सड़क से लोग नीचे उतर भी नहीं सकते थे, तो अब इस पुलिस चेक पोस्ट की बदौलत, या ये इसको बेस कैंप कह सकते हैं हम, इसकी बदौलत ये सारी आमदोरफ्त और उनकी, ये बेसिकली डेटरेंट पॉइंट है हमारा। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये एक मैसेज है कि यहाँ पे किसी ने नहीं आना है, कोई आएगा तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। उसके लिए मैं आपको जैसे बता रहा था, हमारे स्नाइपर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये स्पेशली RPO साहब ने ट्रेंड करवाए थे स्नाइपर्स, उन्होंने हमें ये मुहैया करवाए हैं, और DPO साहब ने डिप्लॉय करवाए यहाँ पे। उन्होंने खुद आके बताया कि कहाँ कहाँ स्नाइपर्स डिप्लॉय करने। उसके अलावा हमारी QRF यहाँ पे 24/7 मौजूद होती है। SHO साहब मोस्टली यहाँ पे करीब ही हमारी जो चेक पोस्ट आपको विज़िट कराई, लास्ट चेक पोस्ट सिद्धाऊ वाला, उधर 24/7 मौजूद होती है, और उनके सपोर्ट के लिए SHO बोंग यहाँ पर मौजूद होते हैं हर वक्त, मतलब विद इन एट मिनट्स नोटिस वो पहुँच जाते हैं। ये जितने डेंजरस क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ आपने फ़ाइट किया, अब तो उनके घर पे आप बैठे हैं, यहाँ पे उनकी ज़मीनों को सरकारी ज़मीनें करार दे दिया है, तो धमकियाँ तो अब भी आती होंगी, पुलिस को भी धमकियाँ आती हैं या लोगों को, सिविलियन को आती हैं? जी, बात यह है कि धमकियाँ, ये तो रूटीन का मैटर है। बात ये होती है कि ना, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि रियासत से मजबूत कोई भी नहीं है, एंड वी आर द स्टेट, वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट। जी, ये जो आपके साथ आपकी टीम के बाकी लोग मौजूद हैं, इनका काम क्या है? ये रूटीन के थानों से तो बड़े हट के काम लग रहा है इनका। जी, ये मेरी जो टीम है बेसिकली सारा मतलब काम टीम का होता है। मेरा फ़ख्र है, ये हमारी पूरे ज़िले रहीम यार खान का फ़ख्र है। इसमें हमारे SHO कोट सब्ज़ल हैं, SHO बोंग, IT इंचार्ज नवीद, यहाँ अपना आसिम, ये सारे, इन सारों का काम मतलब खराज तहसीन पेश करने वाला है। इनका इतना एक्नॉलेज्ड काम है कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। वो तो नज़र भी आ रहा है, इलाके में चहल पहल जो ज़िंदगी है उससे भी नज़र आ रहा है कि आखिर किसी ने काम किया है ना। तो जिन्होंने काम किया वो आपके साथ मौजूद ही हैं आपस में। तो नाज़रीन, चलते हैं किसी और पॉइंट पर ASP साहब के साथ और देखेंगे कि वहाँ पे कच्चे के इलाके को पक्का बनाने के लिए पुलिस क्या कर रही है। पंजाब पुलिस की ये जो सक्सेस स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, स्टोरी के कुछ हीरोज़ और भी हैं जो हमारे पीछे दाएँ बाएँ, ये ना सिर्फ हमें सेफ कर रहे हैं बल्कि यहाँ के लोगों को महफूज करने के लिए भी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। ज़रा इन हीरोज़ से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। फैसल साहब, आप कब से यहाँ इस इलाके में, कच्चे के इलाके में ड्यूटी? तकरीबन 3 माह हो गए अभी आए हुए। हम हर साल के बाद 6 महीने के लिए इधर आते हैं। ज़िला भावल नगर है हमारा। अच्छा जी। छुट्टी कितनी देर बाद मिलती है? छुट्टी वो महीना डेढ़ बाद मिल जाती है। महीने डेढ़ बाद मिल जाती है। तो क्या यहाँ पे आपने आके देखा कि ज़िंदगी बहाल हुई, और जब पहले आप आते थे तो अब क्या फ़र्क दिखा? काफ़ी फ़र्क है पहले से। पहले हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो अभी जो है ना, जो हमने ऑपरेशन वगैरह किए हैं उसके वजह से जो है बहुत सारा फ़र्क पड़ा है।
آپ کا کیا نام ہے؟ شاہد رسول. شاہد رسول صاحب. تو آپ کب سے یہاں اس ایریے میں؟ سر میں تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے, ابھی نیا ہوں. اچھا, تو 1 ہفتہ ابھی تو آپ کا ہنی مون پیریڈ ہی چل رہا ہوگا. نہیں سر, ہم اکثر آتے رہتے ہیں ادھر. اچھا, تو کوئی ڈر ور نہیں لگتا یہاں بختر بند گاڑیاں یہ وہ ڈاکوؤں کی یہ ماجگاہ جہاں پہ آپ؟ نہیں, یہ تو تقریباً ہم وقتاً فوقتاً ادھر آتے رہتے ہیں. باقی ٹھیک ہے, ماحول اتنا بھی برا نہیں ہے, اچھا ہے. اچھا, تو کیا امید کرتے ہیں کیا کہ یہ مزید آگے جو ایریا ہے اس کو بھی آپ وہاں تک بھی جائیں گے؟ بالکل سر, جاتے رہتے ہیں ہم, وہاں بھی جاتے ہیں, لیکن ادھر جو لوگوں میں نا اویئرنیس نہیں ہے. مین لوگوں میں اویئرنیس کا مسئلہ ہے. اگر وہ آ جائے تو یہ علاقہ بہت مطلب پرامن علاقہ بن سکتا ہے. نوید صاحب, آپ تو میں نے یہاں پہ جتنے بھی پولیس کے آفیسر سے ملا, جوانوں سے ملا, وہ ایک نام جو بڑا لے رہے ہیں, آپ کا بڑا نام لے رہے ہیں, آپ کی ایفیشنسی کو, آپ کی کارکردگی کو, اور ایک سیف اللہ صاحب کی کارکردگی کو. تو یہ کیا آپ کی کوئی خصوصی ڈیڈیکیشن ہے اس علاقے سے؟ جی, جون میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ, تو یہ ٹاسکنگ پوسٹنگ تھی, یہ روٹین پوسٹنگ نہیں تھی. یہ ہمیں جو ٹاسکنگ ملی تھی الحمدللہ آج جنوری میں کھڑے ہو کے ہم اپنے ایریے کا 90% اس سردیوں کا جو کرائم کا پیک سیزن ہے 90% کرائم کم کیا ہے ہم نے. اور اس کے لیے ہم نے انسدادی کارروائی جتنی ہو سکتی تھی وہ بھی کی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایکشن گروپ جتنا ہمارا تھا ہم نے اس میں کرمنلز کے ساتھ لائیو انکاؤنٹرز بھی ہوئے ہیں. ہمارا ایک ملازم بھی شہید ہوا ہے, اور ایک ہی تھانے کی حدود میں ہم نے 60 ڈاکو ہلاک بھی کیے ہیں, اور اس کے علاوہ 14 سے 15 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں ان کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا. اس کے علاوہ تقریباً 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہم نے ڈاکوؤں کے صورتکار جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں اور ان کو چالان کیے. کچھ آپ کے دوستوں سے, سبارڈینیٹ سے بھی بات کر لیں. آپ کے لیے پولیس کی نوکری کیسی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑی سخت نوکری ہے, چھٹی نہیں ملتی, بڑا مشکل ہے. تنخواہیں تو اب بہتر ہیں میرے خیال؟ جی ٹھیک ہے, بہتر ہے, لیکن یہ حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں. یہ اچھی نوکری ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی شکایت نہیں ہے کہ چھٹی نہیں ملتی, آفیسر بڑا تنگ کرتے ہیں, رات کو بھی ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے, دن کو بھی؟ یہ تو حالات کی وجہ سے کبھی چھٹی کم کبھی زیادہ, یہ تو روٹین میٹر چلتے رہتے ہیں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے, پولیس کی جاب اور خاص طور پہ اس طرح کے خطرناک علاقے میں نوکری؟ خوشی سے کر رہے ہیں, مجبوری سے کر رہے ہیں؟ نہیں, خوشی سے کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم ٹرینڈ فورس ہیں اور اس قسم کے آپریشنز کے لیے ہمیں ٹرین کیا گیا ہے. ایلیٹ فورس ایک ٹرینڈ فورس ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہمارا عزم ہے کہ یہاں کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز انہیں ان ڈاکوؤں سے ہم نجات دلائیں گے انشاءاللہ, کوشش کر رہے ہیں. بس صرف ایک عزم لے کے آئیں کہ اس کی یہاں کی عوام کو, جیسا کہ سیف صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں نے 90% ان کو بحال کر دیا ان چوروں چرکوں سے, تو باقی رہتے سہتے انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. عوام کو چاہیے کہ آپ آرام سے سوئیں, عوام کے بیٹے جاگ رہے ہیں. ہمارے ایس پی صاحب کا یا ڈی پی او صاحب کا بھی ہے نا کہ اس کچے کو پکا کرنا ہے. تو ہم بینگ ان کے سبارڈینیٹ یا ان کے بازو جس طرح یہاں پہ بھروسہ کرتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کچے کو پکا بنانے میں جتنا ہمارا رول ہو, جو ہم کر سکیں وہ کریں. جی ناظرین, یہ جوانوں کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پہ میرے ساتھ ایک اور جوان بھی موجود ہیں جو فزیکلی تو اس فیلڈ میں ہتھیار لے کر ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے, لیکن یہ قلم کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں. یہ میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں, اور میڈیا کے محاذ پر بھی یہ جنگ بڑی اہم جنگ ہے, کیونکہ ڈاکوؤں کے خلاف, جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے, اور اس میں سیف صاحب کا بڑا کردار ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو بھی آن گراؤنڈ افیسران کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے وہ میڈیا کے توسط سے تمام پبلک کے لیے بھی پہنچانا ہوتا ہے کہ ہمارے افیسر کیا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 6 ماہ سے آپ کو تمام افیسران نے بتایا جس طرح ہماری کارروائیاں جاری ہیں اور تمام لوگوں تک میڈیا کے توسط سے پہنچ رہی ہیں. سیف اللہ صاحب, گراس روٹ لیول پہ آپ کی ٹیم بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے, کیا کہیں گے اپنی ٹیم کے بارے میں بھی اور اس علاقے کے بارے میں؟ سر بیسیکلی یہ جو ویژن تھا یہ تو ہمارے آر پی او صاحب, ڈی پی او صاحب کا تھا. اس کو جو ہم نے گراؤنڈ پہ جو امپلیمنٹ کروانا ہے وہ تو ٹیم کے ذریعے کروانا ہے. ہم ان کے سپاہی ہیں, اور یہ میری ٹیم جو ہے اس کے اوپر فخر ہے. علی ٹیم جو ہے ہماری بہت بہادر ٹیم ہے. اس کے علاوہ ہماری ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی لوگ جہاں پہ اپوائنٹ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, بہادر ہیں. اس علاقے کو پیسفل بنانے کے لیے, اس علاقے میں ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک جائیں گے. ہم انشاءاللہ اس علاقے کا امن بحال کر چکے ہیں اور اسے انتہائی اسٹیبل پوزیشن پہ لے کے آئیں گے. یہی ہماری ڈیڈیکیشن ہے, یہی ویژن تھا ہمارے افسران کا. اس کے لیے ہماری جان جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ऐवान सच का ये खसूसी प्रोग्राम आपने रहीम यार ख़ान के कच्चे के इलाके से मुलाज़ा फरमाया। आपने देखा कि किस तरह पुलिस जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है और किस तरह लोगों को अवेयरनेस के ज़रिए रेस्क्यू किया जा रहा है, अगवा होने से बचाया जा रहा है, लोगों को अगवा बराए तावान से बचाया जा रहा है और किस तरह यहाँ पे जो ख़तरनाक किस्म के क्रिमिनल्स थे उनका इस इलाके से किस तरह सफाया किया गया है। और पंजाब पुलिस, रहीम यार ख़ान पुलिस की दिन रात की काविश और मेहनत के बाद ये इलाका ना सिर्फ डाकुओं के और क्रिमिनल्स के चुंगल से आज़ाद हुआ है, बल्कि इस इलाके में एक खुशहाली आई है, अमन आया है, सुकून आया है। और इस सब तमाम काम के लिए इस इलाके को एक बार फिर से आबाद करने के लिए, यहाँ पे ज़िंदगी को एक बार फिर रवा दवा करने के लिए यहाँ के लोग ख़ास तौर पर रहीम यार ख़ान पुलिस के, पंजाब पुलिस के, यहाँ के पुलिस के नौजवानों के, अहलकारों के, ऑफिसर्स के ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हैं। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि आवाम भी लालच से गुरेज़ करेंगे, लालच में नहीं आएंगे और किसी अननोन काल पर लालच के झांसे में आकर अगवा होने के लिए अपने घर से खुद ही नहीं चल पड़ेंगे। शुक्रिया पंजाब पुलिस। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, एलीट फोर्स जिंदाबाद।